قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 61 کے چند کلمات ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کو آیہ مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی آواز اگر مزید بہتر ہو سکے تو سامعین، مباہلہ کیا ہے کہ نجران کے عیسائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے، وہ مناظرہ مباہلہ میں بدل گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا اسلوب خود عطا کیا۔ میرے رب نے اپنے حبیب سے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب ان عیسائیوں سے فرما دیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم ایک مقام پہ جمع ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حبیب کو یہ اسلوب عطا کیا۔ اب عاشقوں، تصورات کی دنیا میں ڈوب کے دیکھیے گا کہ میرے حبیب اپنے گھر میں، اپنے در دولت پر، اپنے گھر میں مباہلہ کی تیاری فرماتے ہیں۔ پیش نظر یہ آیہ کریمہ ہے، میرے رب نے فرمایا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، حبیبوں نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اب میرے محبوب مباہلہ کی تیاری فرما رہے ہیں۔ جب بیٹوں کے لانے کا وقت آیا، میرے حبیب فرماتے ہیں کہ میرا حسن اور حسین کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ جب بیٹوں کے لانے کا وقت آیا، میرے محبوب حضرت امام حسن مجتبی اور آپ کا امام حسین کو لائے۔ آیہ کریمہ کو آگے پڑھا تو رب فرما رہا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ جب عورتوں کے لانے کا وقت آیا، میرے حبیب فرماتے ہیں میری پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہا۔ سبحان اللہ۔ بیٹوں کے مقام پر امام حسن اور امام حسین کو لائے، عورتوں کے مقام پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے۔ آگے رب فرماتا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ اب جان مصطفیٰ کے لانے کا وقت تھا، اب جان مصطفیٰ کے دکھانے کا وقت تھا۔ ارے ہر کوئی متجسس ہوگا کہ ہم حضور کی جان کو دیکھیں۔ جب جان مصطفیٰ کو دکھانے کا وقت آیا، جان مصطفیٰ کے لانے کا وقت آیا، میرے حبیب فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ تو جان مصطفیٰ کے مقام پہ علی شیر خدا کو لایا گیا، اور یہ 5 تن چلے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ کتنے تن؟ 5 تن چلے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے۔ جب یہ 5 تن نکلے، عیسائی پادریوں نے ان 5 تن کو آتے دیکھا تو عیسائیوں کا بڑا راہب بول کے کہتا ہے
ارے ان 5 تن سے مباہلہ کبھی نہ کرنا، ان 5 تن سے مقابلہ کبھی نہ کرنا۔ اب وہ چھوٹے راہب اور پادری کہتے ہیں کہ ابھی چند لمحے پہلے تو آپ ہمیں استقامت کا درس دے رہے تھے، مضبوط رہنے کا درس دے رہے تھے، اب اچانک کیا بدل گیا؟ تو وہ عیسائیوں کا بڑا راہب اور پادری بول کے کہتا ہے، ارے آنے والوں کے چہروں کا نور تو دیکھو، آنے والوں کے چہرے کی چمک تو دیکھو، آنے والوں کا نور بتا رہا ہے، ان کا قدم اٹھانا بتا رہا ہے، ان کا چل کے آنا بتا رہا ہے کہ اگر ان 5 تن نے آج عیسائیت کے خلاف رب کی بارگاہ میں بد دعا کر دی تو پھر قیامت تک زمین پہ کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ ان عیسائیوں نے 5 تن سے مباہلہ نہ کیا۔ اگلے الفاظ پہ توجہ کریں گے، وہ عیسائی پادری بڑے سیانے نکلے، بڑے سمجھدار نکلے کہ 5 تن سے مباہلہ نہ کیا، قیامت تک کے لیے عیسائیت بچا گئے۔ 5 تن سے مقابلہ نہ کیا، قیامت تک کے لیے عیسائیت بچا گئے۔ ارے وہ عیسائی جان گئے تھے اگر 5 تن سے مقابلہ کیا تو عیسائیت ختم ہو جائے گی، لیکن اس دور میں کچھ نادان ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ کلمہ بھی ذات مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور ٹکراتے بھی حضور کی آل سے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس مباہلہ سے، عیسائیوں کے اس قدم سے یہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ جو 5 تن سے ٹکراتا ہے رب کائنات ان کا نام و نشان بھی مٹا دیتا ہے۔ بے شک۔ پھر سامعین اسی آیت کریمہ پہ ایک اور انداز سے غور کریں۔ مالک کائنات و قرآن میں فرماتا ہے ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم۔ رب فرماتا ہے حبیب انہیں فرمائیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ کن کے بیٹے؟ اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ اور میرے آقا جب بیٹے لا رہے تھے تو کس کے بیٹے لائے؟ آقا امام حسن مجتبی اور پیارے امام حسین حضور کے تو نواسے ہیں، سیدہ کائنات کے شہزادے ہیں اور حضور کے رشتہ میں نواسے بنے، جبکہ قرآن مجید کے الفاظ واضح ہیں ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو مباہلہ کی تیاری میں، مباہلہ کے لیے میرے سوہنے مصطفیٰ جن بیٹوں کو لائے، ارے وہ بیٹے علی شیر خدا کے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ بیٹے مولا علی شیر خدا کے ہیں۔ آگے رب فرماتے ہیں وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ جب میرے حبیب عورتوں کو لا رہے تھے تو میرے حبیب جس عورت کو لائے وہ زوجہ بھی علی شیر خدا کی ہے۔ تو سامعین یہاں بڑا اہم اور لطیف نکتہ ہے، صیغہ جمع کا ہے، نساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، صیغہ جمع کا ہے۔ اور میرے حبیب جب مباہلہ کے لیے عورتوں کو لانے لگے ایک سیدہ کائنات کو لائے۔ سامعین محترم تفاسیر کا مطالعہ کرتے جائیں۔ اب رب کائنات حکم دیتا ہے جمع کے صیغہ میں، اور محبوب جب عمل کرتے ہیں تو واحد لاتے ہیں۔ ذہن سوال کرتا ہے معاذ اللہ، کیا حضور سے بڑھ کر بھی ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ لیکن الفاظ بتاتے ہیں کہ صیغہ
جمع کا ہے، اور حضور کا عمل بتاتا ہے کہ آنے والی عورت جسمن واحد ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات ایک سیدہ کائنات کوئی کیوں لائے، جبکہ الفاظ بتاتے ہیں کہ صیغہ جمع کا ہے؟ تو ائمہ تفسیر لکھتے ہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری میسیج دیتے ہیں کہ لوگوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع کے صیغہ سے فزیکلی جسمن ایک سیدہ کائنات کو لانا یہ پیغام تھا۔ لوگوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کو جسمن تو ایک دیکھتے ہو، لیکن کائنات کی ساری عورتوں کو جمع کر لو، کائنات کی ساری عورتوں کا مقام ایک طرف ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام ایک طرف ہے۔ یہی سبب ہے، چونکہ میرا موضوع ذکر مولا کائنات ہے، لیکن یہاں سے ایک صرف نکتہ کے طور پہ جملہ دینے لگا ہوں۔ یہی سبب ہے کہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بھی رو رو کے کہا کرتے تھے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مجھے نہ روکا ہوتا تو اے سیدہ کائنات میں آپ کی تربت مبارک کو سجدے کرتا۔ یہ عشق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ تو بیٹوں کے مقام پر بیٹے علی شیر خدا کے آئے، عورتوں کے مقام پہ زوجہ مولا علی شیر خدا کی ہیں، اور نفس مصطفیٰ کے مقام پہ خود علی شیر خدا بھی ہے۔ اور یہ 5 تن چلے حقانیت اسلام کو منوانے کے لیے۔ مقصود کیا تھا؟ حقانیت اسلام کو منوانا تھا، چونکہ عیسائیوں نے اسلام کو چیلنج کیا تھا۔ یہ 5 تن چلے اسلام کو، یہ لفظ اونچا بولے، منوانے کے لیے۔ 5 تن چلے اسلام کو منوانے کے لیے۔ ارے رحمت مصطفیٰ کی چادر میں مولا علی شیر خدا بھی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی ہیں۔ تو دیکھیں حضور کی چادر رحمت کے نیچے، حضور کی چادر تطہیر کے نیچے سارا کنبہ مولا علی شیر خدا کا ہے۔ ارے جب اسلام بچانے کا وقت تھا، اس وقت بھی کرب و بلا میں سارا کنبہ علی شیر خدا کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حیدری۔ بے شک۔ سامعین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، یہ آیت بتاتی ہے کہ مولا علی نفس مصطفیٰ ہیں۔ بے شک، بے شک۔